السلام علیکم ویورز، میں ہوں سید عبداللہ سلطان۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسٹوڈنٹس کی پرابلمس کو لے کر ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس چونکہ ایف ایس سی کے بعد کنفیوز ہوتے ہیں اپنے فیوچر کو لے کر، اور چونکہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کی پرابلمس ہیں تو ہمارا آج کا انٹرویو بھی اسی بیس کے اوپر ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے حرین ایسوسیٹس، جو کہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کرتا ہے۔ انہی کے ایک کاؤنسلر کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام ہے، جس کا ٹاپک ہے وائی اسٹڈی ان کرغزستان۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سید طلحہ صاحب۔ آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور اسٹوڈنٹس کی بہت زیادہ جو پرابلمز ہیں ان میں چند کوسچنز لے کر آج آپ کے ساتھ جو ہے نشست ہے، جس میں ہمارا آج کا جو پہلا کوسچن ہے کہ اسٹوڈنٹس باہر کیوں جاتے ہیں ایم بی بی ایس کے لیے؟ جی، پہلے تو عبداللہ بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں دعوت دی۔ دوسرا اس کے علاوہ آپ کا یہ کویشچن بہت ویلڈ ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئریز بہت زیادہ ہوتی ہیں میڈیکل کے بعد، وہ ایم بی بی ایس میں پاکستان میں اگر ایڈمیشن نہیں لے پاتے تو وہ کسی اور کنٹری میں جائیں یا کس کنٹری میں جائیں، اور کیوں کسی اور کنٹری میں جا کے اپنا ایم بی بی ایس کمپلیٹ کریں۔ دیکھیے، پاکستان میں ہر سال تقریباً 2 لاکھ کے قریب ایم ٹی کیٹ کا ٹیسٹ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ اس میں تقریباً پاکستان میں 15 سے 20 ہزار ٹوٹل سیٹس اویلیبل ہوتی ہیں ایم بی بی ایس کے لیے۔ پھر جو باقی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ یا تو فورن کی طرف رجوع کرتے ہیں کسی اور کنٹری میں ایم بی بی ایس کے لیے، یا پھر وہ یہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم اس کو اسکپ ہی کر دیتے ہیں ایم بی بی ایس کو۔ لیکن جو اسٹوڈنٹس ایم بی بی ایس کرنا چاہتے ہیں وہ پھر کسی اور کنٹری میں ایم بی بی ایس کے لیے جانا چاہتے ہیں پھر وہ۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ اسپیشل کرغزستان کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا ادارہ بہت پروموٹ کرتا ہے، تو ایم بی بی ایس کا سمجھ آ گیا کہ اسٹوڈنٹس باہر کیوں جاتے ہیں، لیکن آپ بہت ساری کنٹریز ایم بی بی ایس کرواتی ہیں، جیسے رشین اسٹیٹس ہیں، جیسے چائنا ہے، امریکہ ہے، اٹلی ہے۔ آپ اسپیشل کرغزستان کو ہی لے کر کیوں چلتے ہیں؟ جی دیکھیں کہ ہم تمام کنٹریز میں کرواتے ہیں ویسے تو ایم بی بی ایس، چائنا ہو گیا، رشین، دوسری اسٹیٹس ہیں سب میں، لیکن کرغزستان میں ہم پروموٹ کرنے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ بہت لو کاسٹ میں ایم بی بی ایس ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹ، کیونکہ پاکستان میں افورڈ نہیں کر پاتے۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کا نام بھی آ جاتا ہے کئی اداروں میں ان کی ایم بی بی ایس کے لیے، لیکن وہ یہاں پہ افورڈ نہیں کر پاتے ایم بی بی ایس کو۔ پھر ہم کہتے ہیں ان کے لیے آپشن کرغزستان ہے، کیونکہ بہت لو فیسز میں وہاں پہ، کیونکہ پاکستان میں ادھر ڈالر کا دیکھیں کہاں پہ چلا گیا ہے، اس کے علاوہ پاکستان میں فیسز بہت زیادہ ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ایم ڈی کیٹ کو کلیئر نہیں کر پاتے۔ یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے ان کے لیے پھر بیسٹ آپشن جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کرغزستان ہے۔ وہاں بہت کم فیسز ہوتی ہیں، وہاں پہ رہنے کا خرچہ، لیونگ کاسٹ بہت کم ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ اس کے بعد پھر انٹری ٹیسٹ وغیرہ کوئی نہیں ہوتا وہاں پہ آپ کے لیے۔ اچھا، یہ تو بڑا زبردست ہو گیا کہ وہاں پہ ان کی کوئی خاص قسم کی شرطیں نہیں ہیں، کوئی انٹری ٹیسٹ نہیں ہے۔ طلحہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی خاص کرائٹیریا رکھا ہے انہوں نے اسٹوڈنٹس کو انرول کرنے کے لیے، کہ اس میں کوئی ان کی مارکس پرسنٹیج ہے، یا آپ نے جیسے کہ بتایا کہ کوئی انٹری ٹیسٹ نہیں ہے ان کا، تو پھر وہ کیسے اسٹوڈنٹ انرول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عبداللہ بھائی، ان کی بڑی سمپل سی شرائط کوئی ایسی خاص نہیں ہوتی، صرف آپ کے لیے 60% جس بچے نے ایف ایس سی پری میڈیکل کی ہوئی ہے 60% اس کے مارکس ہیں، ان کو ہم ایڈمیشن ایزیلی وہاں پہ دلوا دیتے ہیں، کوئی ایشو ایسا نہیں ہوتا ان کے لیے۔ اچھا، بعض دفعہ اسٹوڈنٹس، یہ تو بڑا زبردست ہو گیا کہ 60% ایک معقول مارجن ہے اسٹوڈنٹس کا، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں، فار ایگزامپل لے لیں آپ کے 55% مارکس ہیں، تو کیا ایسا اسٹوڈنٹس پھر امید چھوڑ دیں ایم بی بی ایس کرنے کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس ڈائریکٹ کنٹریکٹڈ یونیورسٹیز ہوتی ہیں، تو ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ مینیج کر لیتے ہیں۔ جو نیئر ٹو 60% اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ایشوز کو ہم ریزالو کروا دیتے ہیں، ان کو ایڈمیشن دلوا دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس بھی انرول ہو سکتے ہیں، ان کے لیے مینیج کر سکتے ہیں ہم، لیکن ایزیلی جو کرائٹیریا ہے وہ 60% کا ہے۔ اوکے، ڈائریکٹلی کرائٹیریا انرول ہونے کے لیے 60% ہے، لیکن ایسے اسٹوڈنٹ جو لیس دین ہیں 60% سے، وہ امید نہ چھوڑیں۔ جی بالکل۔ چلیں، یہ تو ایک ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی اپرچونیٹیز ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہاں پر بہت ساری پرابلمس ہمارے ہاں دیکھی جاتی ہیں طلحہ صاحب، کے پیرنٹس بہت ورڈ رہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے۔ مثلاً اگر میں آپ کو سمجھا سکوں تو خصوصاً فیمیلز جو اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں، وہ جب یہاں سے ٹریول کرتے ہیں تو پیرنٹس ان کے لائف سٹائل کو، ان کے فوڈ کو، سوسائٹی کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو کیا کرغزستان کے ماحول کے متعلق، وہاں کے ایٹماسفیئر کے متعلق، یا فیمیل اسٹوڈنٹس کے متعلق آپ کچھ سیفٹی میجرمنٹس کیا ہیں آپ لوگوں کی طرف سے، وہ بتائیں؟ دیکھیں عبداللہ بھائی، وہاں پہ ایک وہ سیفسٹ کنٹری ہے، نہ کوئی وہاں پہ دہشت گردی اس طرح کا کوئی چیز ایشو نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک اسلامک کنٹری ہے،
वहाँ पे स्टूडेंट्स इस्लामी कल्चर के साथ रहते हैं, उनको मुस्लिम खाना मिलता है इस्लामी के। तलहा देखिए, हमारे यहाँ पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं अपने बच्चों को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर, ख़ुसूसन फ़ीमेल स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं कि फ़ीमेल वहाँ पर कैसे जाएंगी, उनकी रिहाइश, मार्केट, उनका फूड, उनकी टोटल जो भी मसलन यहाँ पे एक फ़ीमेल पेरेंट्स को परेशानी हो सकती है। तो आप मेरी समझ रहे होंगे मेरे क्वेश्चंस को कि एक फादर या मदर अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने बेटे के लिए, बच्ची के लिए वहाँ पे वरिड ना हो, ऐसा क्या माहौल या क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे आप लोग सेफली मेजरमेंट्स आप लोगों ने रखे हुए हैं? देखिए अब्दुल्ला भाई, वो एक सेफेस्ट कंट्री है, टेररिस्ट ऐसा कोई वहाँ पे इशू नहीं है। Okay. दूसरा ये है कि वो एक इस्लामिक स्टेट है, वहाँ पे हलाल फूड इजीली अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे फीमेल्स के लिए उनको अच्छा वैल्यू दी जाती है, वैसे ही वहाँ पे वैल्यू दी जाती है फीमेल्स को खास तौर पे। Okay. दूसरा ये है कि तकरीबन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के साथ ही बिल्कुल उनके हॉस्टल्स हैं। Okay. फीमेल्स के अलहदा हॉस्टल्स हैं, मेल के लिए अलहदा हॉस्टल्स हैं। फीमेल में मेल एंट्री नहीं है, मेल स्टूडेंट्स के लिए जो उनके हॉस्टल्स हैं उसमें फीमेल एंट्री नहीं है। ओके अक्सर देखें, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में ये देखा जाता है कि हॉस्टल्स डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या इधर भी हॉस्टल्स डिस्टेंस ज़्यादा होता है? उसमें क्या फिर आप लोग कोई वहाँ पे व्हीकल्स परचेज करते हैं या उनकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रखा है, ये क्या सीन होता है इसमें? नहीं देखिए, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो है ना उनका हॉस्टल्स उनके बिल्कुल साथ ही है। ओके। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे हॉस्टल जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, ज़्यादा दूर किसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल वहाँ पे नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि फीमेल्स वहाँ पर मुकम्मल सिक्योर हैं? बिल्कुल सही है। हॉस्टल सिस्टम भी गर्ल्स बॉयज़ का सेपरेट है? बिल्कुल, हमारी तकरीबन वहाँ से 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट्स डॉक्टर बन के आ चुकी हैं। ओके। तकरीबन अभी भी 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट्स वहाँ पे अपनी स्टडी जारी रखे हुए हैं। नहीं, तो आप लोग को यहाँ से स्टूडेंट्स को किस तरह से ट्रैवल कराते हैं, वो प्लान क्या है आपका? देखिए, हमारी जाते हैं स्टूडेंट्स ग्रुप्स की सूरत में। ठीक है। हमारा ग्रुप लीडर होता है हमारे ऑफिस, जो यहाँ से अदारे से हमारे जाता है साथ। ठीक है। और दूसरे ये कि हम एयरपोर्ट से फिर बसेस के थ्रू उनको आगे रिसीविंग देते हैं, खुद यूनिवर्सिटी तक लेके जाते हैं, सारा उनको सेटलमेंट करवाते हैं। ओके, यानी कि आपका एक ग्रुप लीडर है जी, जी। जो सारे ग्रुप्स को लेकर जाता है। जी। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो पेरेंट्स की प्रॉब्लम तो समझ आ गई। एक और बहुत बड़ा इश्यूज़ है किर्गिस्तान को लेकर, लोगों का माइंडसेट कुछ बड़ा मैं समझता हूँ कि डिस्टर्ब है इस हवाले से, डिग्री को लेकर खसूसन। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि वहाँ की डिग्री यहाँ पर वैलिड नहीं है, या कंपैरिजन टू पाकिस्तान या अदर कंट्रीज़ वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे इतनी खास प्रायोरिटी नहीं दी जाती कि वो स्टूडेंट्स यहाँ के प्रैक्टिस नहीं कर सकता? नहीं देखिए अब्दुल्ला भाई, ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन हमारे पाकिस्तान में हर एक स्टूडेंट का ये तासुर होता है कि वहाँ पे जो तलीम है वो इतनी म्यारी नहीं है कि पाकिस्तान में उसको वैल्यू दी जाए। ठीक है। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी स्टूडेंट बाहर डिग्री करने जाता है, ठीक है। उसे पाकिस्तान में आके प्रूव देना पड़ता है कि वो जो मैं डिग्री करके आया हूँ वो वैलिड है। यानी कि अगर मैं एडवोकेट हूँ तो हमारे जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो LLM करने यूके जाते हैं, ठीक है। उनको भी यहाँ एग्जाम देने पड़ते हैं आके अपनी डिग्री को प्रूव करने के लिए। कोई भी अगर इसके अलावा किर्गिस्तान के अलावा USA जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, वहाँ से MBBS करके आते हैं, ठीक है। तो उनको भी आके यहाँ पे एग्जाम देने पड़ते हैं। इसी तरह इनको सिर्फ ये अपनी डिग्री को प्रूव करने के लिए PMDC का एक टेस्ट देना पड़ता है। वो स्टूडेंट क्लियर करके अपना कोई इशू नहीं होता, वो एक अपना जॉब कर सकते हैं कहीं भी किसी भी अदारे में पाकिस्तान में। हमारे तकरीबन टोटल जो अभी तक वहाँ से 15 से 20 हज़ार डॉक्टर बन के आ चुके हैं, वो अपनी जॉब्स कर रहे हैं इधर पाकिस्तान में। यानी कि रूटीन में वो पाकिस्तान में वर्किंग कर रहे हैं एज अ डॉक्टर? जी बिल्कुल। ओके, तो यानी कि ये तासुर, ये मार्केट में जो बातें चलती हैं ये रॉन्ग है? जी बिल्कुल ऐसे ही। ओके, यानी कि जो स्टूडेंट वहाँ से पढ़ के आता है वो पाकिस्तान में PMDC के टेस्ट के बाद यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है? बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। क्या उसको सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिलती है? जी, गवर्नमेंट जॉब देखिए, अगर जिस स्टूडेंट ने PMDC क्लियर कर लिया है, ओके, वो और पाकिस्तान से जिस बच्चे ने MBBS किया है, दोनों बराबर है। अगर उस बच्चे को मिल सकता है तो इस बच्चे को भी, दोनों स्टूडेंट्स को, यानी कि PMDC क्लियर कर लिया है, आप कह रहे हैं उसके बाद वो प्रैक्टिस भी कहीं भी कर सकता है, जॉब भी कर सकता है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर दोनों में कर सकता है। बिल्कुल ऐसा। पाकिस्तान का स्टूडेंट और किर्गिस्तान या कहीं का भी कंट्री का जिसने PMDC पास किया है, वो फिर वो उसका लेवल बराबर है? जी, दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है। ओके, ठीक है। तो पेरेंट्स के इश्यूज को भी देख लिया, डिग्रीज प्रॉब्लम्स भी देख ली, और इसके बाद हम एक और आपसे सवाल है, सनी साहब का ध्यान नहीं है तो फिर देखें, बहुत सारे आपने क्वेश्चंस हमारे क्लियर कर दिए किर्गिस्तान के एतबार से। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी क्लियर नहीं है।
اور میں اپنے ناظرین کے لیے خصوصاً کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کرغزستان میں آپ لوگوں کا غلین ایسوسیٹس کے اسٹوڈنٹ کب سے جا رہے ہیں؟ ہمارا تقریباً یہ ادارہ 2008 سے ورکنگ کر رہا ہے. اوکے. اور 2008 سے لے کر ابھی تک ہمارے تقریباً 15 سے 20 ہزار اسٹوڈنٹس وہاں سے ڈاکٹر بن کے پاکستان میں آ چکے ہیں. اوکے. اور ابھی بھی 12 سے 13 ہزار اسٹوڈنٹس پاکستان سے وہاں پہ اسٹڈی کر رہے ہیں مختلف یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے, تو مجھے اب یہ بتائیں کہ مارکیٹس جو ہیں وہ بالکل نیئر ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے شاپنگ کے لیے, یا حلال فوڈ ایزیلی اویلیبل ہے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ اسلامک کنٹری ہے تو وہاں پہ اس طرح کے کوئی پرابلمس؟ جی حلال فوڈ ایزیلی اویلیبل ہے وہاں پہ, ایسا کوئی ایشو نہیں آتا. دوسرا یہ کہ مارکیٹس بالکل نیئر ہیں یونیورسٹیز کے, کیونکہ مین کیپٹل سٹی میں زیادہ تر یونیورسٹیز ہیں, بشکیک میں اور یہاں پھر جلال آباد میں کچھ یونیورسٹیز, تو ان کی مارکیٹ بالکل یونیورسٹی کے نزدیک ہے, تو اسٹوڈنٹ ایزیلی اپنی وہ کچھ بھی پرچیزنگ کر سکتے ہیں. دوسرا ایک وہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ وہاں پہ چیزوں کی کاسٹ بہت کم ہے. اچھا. اسٹوڈنٹ کو اتنا کوئی لیونگ کاسٹ زیادہ نہیں پڑتا, کیونکہ دیکھیں بیسیکلی پرپس پیرنٹس کا تو یہی ہے نا کہ وہاں جا کے اسٹڈی کروانا تاکہ ہماری جو کوسٹ ہے وہ مینیج ہو سکے, کیونکہ پاکستان میں یا ادر کنٹریز میں جو MBBS سے بڑا کوسٹلی پڑتا ہے, تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ کو کتنی اماؤنٹ درکار ہونی چاہیے منتھلی یہاں سے جو پیرنٹس اس کو بھیج سکیں؟ تقریباً ان کا وہاں پہ ہاسٹل کے جو خرچہ ہوتا ہے $300 پر منتھ پر سیمسٹر آتا ہے. ہاں جی, $50 پر منتھ ان کا لگا لیں آپ اس کا ہاسٹل کا خرچہ. اس کے علاوہ باقی تقریباً میس کا جو ہے وہ پر منتھ $100 ہوتا ہے خرچہ, یعنی کہ $100 میں وہ ایزیلی اپنا پورا منتھ سروائیو کر سکتا ہے. میس کا خرچہ جو ہے وہ $100. اوکے ٹھیک ہے, میس کا خرچہ $100 اور $50 آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہاسٹل کا. اوکے, یعنی کہ 150 میں اس کی لیونگ کاسٹ فوڈ ایکسپینس مینیج ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. تو یہ تو پاکستان سے. اچھا طلحہ, اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو قابل ڈسکس ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ہم نے بڑا پریشان اور خوار ہوتے دیکھا ہے اپنے ڈاکومنٹیشنس کی وجہ سے, کیونکہ بہت ساری کمپنیز کنٹریز میں ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, یہ نہیں چلے گا, وہ نہیں چلے گا, یہ لے کر آئیں, وہ لے کر آئیں. تو کیا کرغزستان کے اعتبار سے بھی کچھ ایسا ہے؟ دیکھیں ایڈمیشن کے لیے بیسک ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں, آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس, پاسپورٹ چاہیے, آپ کا وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ پکچر چاہیے. اس کے علاوہ ابھی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کسی ڈاکومنٹ کی, بعد میں پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں, وہ ہم آپ کو سارا گائڈ کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. اور یہی چیزیں ہیں صرف. اس میں کوئی ایسا ڈاکومنٹس آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے جس میں اسٹوڈنٹس کے لیے وہ باعث پریشانی ہو؟ نہیں, باعث پریشانی ایسا کچھ نہیں ہوتا اسٹوڈنٹس کے لیے, ایزی اس میں سسٹم ہوتا ہے سر. اچھا دیکھیں, اب آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک تو آپ اپنا پیکیج شیئر کر دیں, اور اینڈ سے ہم آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ فیور لیں گے. پہلے آپ پیکیج شیئر کریں. دیکھیں پیکیج اسٹوڈنٹس کے لیے کم سے کم فیس جو وہاں پہ ہوگی پر سیمسٹر $1500 سے شروع ہوگی اور $2500 تک جائے گی وہ فیس, زیادہ سے زیادہ. اوکے, یعنی کہ 1500 سے سٹارٹ ہے آپ سمجھ لیں. جی جی. اور 2500 تک یہ میکسیمم جائیں گی. اور یہ سیمسٹر فیس؟ جی سیمسٹر. اوکے ٹھیک ہے. اب ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ ہمارے پورٹل کے ذریعے, ہمارے چینل کے ذریعے کرغزستان کو اپلائی کرتے ہیں, تو ان کے لیے میں چاہوں گا کہ کوئی آپ کا ادارہ ایسی فیور دے ہمیں کہ وہ ہمارے چینل کے تھرو آپ سے رابطہ کریں. دیکھیں یہ ایک بڑی آفر ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, جو ہماری اس ویڈیو کے ذریعے رابطہ کریں گے ہم سے ستمبر انٹیک میں MBBS ان کرغزستان کے لیے. ٹھیک ہے. ان کے لیے ہم ٹکٹ بالکل فری کر دیں گے اسی پیکیج میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 2023 جو MBBS کا انٹیک ہے اس میں ایئر ٹکٹ غلین ایسوسیٹس دے گا. جی غلین ایسوسیٹس دے گا, جو ہم اس ویڈیو سے اس کی کوئی کاسٹ چارج نہیں کرے. نہیں بالکل, تقریباً ایسٹیمیٹ $300 اس کا خرچہ ہے. اوکے, وہ غلین ایسوسیٹ خود پے کرے گا. ناظرین یہ ایک بہت بڑی آفر ہے آپ اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو ہمارے یوٹیوب چینل یا پیج کے ذریعے سے رابطہ کریں گے MBBS ان کرغزستان کے لیے, ان کو جو ایئر ٹکٹ ہے وہ غلین ایسوسیٹس بالکل فری دے گا. تو یہ ایک مکمل پیکیج اس پروگرام کے اندر آپ نے دیکھا MBBS کے اعتبار سے, پلس اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑی آفر ہے $300 کو اچیو کرنے کے لیے. کسی بھی قسم کا کوئی بھی کویسچنز, کوئی بھی ایشو آپ ہمیں کمنٹس میں کر سکتے ہیں. کوئی بھی کویسچنز یا کچھ بھی پرابلمز ہیں, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم انشاءاللہ تعالیٰ فوراً آپ کو گائیڈ کرے گی. تو ناظرین یہ تھا ہمارا کمپلیٹ پیکیج MBBS کے لیے. اس کو سنیں اور اس آفر کو ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے سے ضرور اویل کریں. اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.